بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت دانیال علیہ السلام وقت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک دن آپ کہیں تبلیغ کرنے جا رہے تھے، جنگل میں ایک طرف سے آواز آئی کہ اے دانیال اس طرف آؤ۔ جب آپ اس طرف گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک شاہی باغ ہے اور باغ میں شاہی محل ہے۔ اس میں بڑا عالی شان تخت ہے اور تخت پر ایک نوجوان بادشاہ پڑا ہے اور اس کے پاس تخت پر ایک موتیوں کا برتن بھرا ہوا ہے اور وہاں ایک تلوار بھی پڑی ہوئی تھی۔ تلوار پر قدرتی اس کا سارا واقعہ تحریر تھا کہ میں عاد کی قوم سے ایک بادشاہ تھا۔ پروردگار عالم نے مجھے ہر قسم کی فراخی اور فراوانی عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے میری طرف ایک پیغمبر بھی بھیجا تھا، لیکن بدبختی سے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے ہر طرح سے مجھے سمجھایا، لیکن بدبختی اور شقاوت کی وجہ سے مجھ پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ آخر وہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر میرے ملک پر بارش بند ہو گئی اور قحط سالی شروع ہو گئی، باغات وغیرہ خشک ہو گئے۔ لیکن میں نے دوسرے ملکوں سے اناج اور سبزیاں وغیرہ منگائی، لیکن جس چیز کو بھی کھول کر دیکھا وہ مٹی ہوتی۔ دوسرے ملکوں سے چل کر جب ہماری سرحد میں چیزیں پہنچتی وہ آٹے، چاول اور میوہ سے مٹی میں تبدیل ہو جاتی۔ 2-4 دنوں میں میرے اہل و عیال اور میرے آس پاس کے سارے لوگ مر گئے اور صرف میں اکیلا اس تخت پر رہ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں کسی چیز کے دانے تھے جو وہ کھا رہا تھا، تو میں نے اس کو موتیوں سے بھرا ہوا ایک برتن پیش کیا کہ یہ بیش قیمت موتیوں کا برتن لے لے اور یہ اناج جو تیرے ہاتھ میں ہے مجھے دے دے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا اور میرے سامنے اس نے وہ دانے کھا لیے۔ پھر میں بھی مر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر دیا تھا، لیکن دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا تھا اور ناف سے اوپر کا حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی تھی اور پاؤں مٹی کے۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر گرا جس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور بت کے تمام اجزاء اپنے اپنے عناصر سے مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے پر ہو گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کی تعبیر دانیال علیہ السلام بتائیں گے۔ فوراً ان کو قید سے نکالا گیا۔ دانیال علیہ السلام کو نقیب نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کرے۔ آپ نے سجدے سے انکار کر دیا۔ سوائے خدا کی کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب دانیال علیہ السلام کے قتل کے لیے یہ بات کافی تھی، لیکن بادشاہ نے معاف کر دیا کیونکہ ان سے تعبیر پوچھنی ہے۔ دانیال علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا کہ بت مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد بخت نصر کی بادشاہی ہے، چاندی سے مراد وارث سلطنت ہے اور تانبے سے مراد اہل روم ہے اور لوہے سے مراد اہل ایران ہے اور مٹی سے مراد ازوزونی ہے، شاید یہ بھی کوئی حکمت ہوگی، اور پتھر سے مراد مذہب ہے جو بخت نصر کی سلطنت کو خاک میں ملا کر تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کی زمین عراق میں بخت نصر نے ایک بہت بڑا بت بنایا تھا اور لوگوں سے جبراً اس کا سجدہ کراتا تھا۔ جو اس بت کے آگے سجدہ نہ کرتا اس کو خندق میں جو آگ سے روشن تھی پھینکوا کر جلا دیتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دونوں ساتھی غریہ اور مصابل نے بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو تینوں کو بھی خندق میں ڈال دیا، تو پروردگار عالم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا جو جل کے راکھ ہو گئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، آج ہمارا دانیال علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔